اندھی تقلید اور شخصیت پرستی اس معاشرے کی خوفناک ترین حقیقت ہے۔ اندھی تقلید اور شخصیت پرستی سے مراد کہ آپ کسی شخص کو غیر اعلانیہ طور پر خدا تسلیم کر چکے ہیں۔ اس شخص کی زبان سے نکلے الفاظ ہی آپ کے لیے حروف آخر ہیں۔ جب انسان کسی کی اندھی تقلید شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے اوپر جہالت خود مسلط کر لیتا ہے، اپنے اوپر تحقیق کے تمام دروازے بند کر لیتا ہے۔ اس کی تحقیق کا دائرہ، اس کی سوچ کی پہنچ صرف ایک اس شخص تک محدود رہ جاتی ہے جس کا آخر نقصان انسان کی پسماندگی اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کی ضیافی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسلام میں کبھی بھی کسی مولوی، کسی پیر کو حجت یا حرف آخر نہیں کہا گیا، بلکہ بارہا تحقیق کی طرف توجہ دلائی گئی، یہاں تک کہ امام مالک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس پر حاضری کے لیے پیش ہوتے تو رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ صاحب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ علم کی بنیاد پر دنیا میں ہر کسی سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے۔ کیا آج اس معاشرے میں کسی کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو ہم خود ہیں، جنہوں نے پیروں، فقیروں، مولویوں کو حرف آخر اور حجت سمجھ کر خود تحقیق چھوڑ دی۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی مسئلے کی تحقیق خود کرتے ہیں؟ یقیناً ایسے لوگ 1% بھی نہ ہوں گے۔ ہم نے قرآن کو صرف مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا۔ کیا نزول قرآن کا مقصد صرف یہ تھا کہ صبح شام بغیر سمجھے 2-4 رکوع جلدی جلدی سے پڑھ لیں یا مردوں کو بخشوا لیں؟ جب ہم خود تحقیق چھوڑ کر صرف چند مخصوص افراد کو ہی حرف آخر سمجھ لیں گے تو یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، جو تراب کے ساتھ ہوا یا جو تراب جیسے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ کافر گستاخ کے فتویٰ جات۔ تراب کے پاس حاکم شاہ کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ تھا کہ اگر اللہ مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ زمین پر گری چاکلیٹ واپس ہاتھ میں کیوں نہیں آئی؟ اس کی 2 ہی ممکنہ وجوہات تھی، یا تو اللہ مدد کر ہی نہیں سکتا یا پھر تراب کا مدد طلب کرنے کا نظریہ ہی غلط۔ اگر زمین پر گری چاکلیٹ اللہ نہیں پکڑا سکتا تو پھر کوئی پیر فقیر کیسے پکڑا سکتا ہے؟ کیا اللہ سچ میں مدد نہیں کرتا، اور کیا کوئی غیر اللہ سچ میں مدد کو پہنچ سکتا ہے؟ ہو سکتا میرا مدد مانگنے کا نظریہ غلط ہو، جن حالات میں اللہ مدد کو نہیں آ رہا تو غیر اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سوالات مسلسل تراب کا درد سر بن چکے تھے۔ کسی بھی صورت کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تراب کدھر گم ہو؟ عادل نے گہری سوچ میں مبتلا تراب کو جھنجھوڑا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تراب سوالیہ نظروں سے عادل کی طرف دیکھنے لگا۔ یار تم تو کل سے غائب ہی ہو گئے ہو، کوئی بات نہیں ہوتا ہے، اور ویسے بھی تم خود ہی کہا کرتے تھے کہ انسان کو حقیقت کھلے دل سے قبول کر لینی چاہیے۔ تراب نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ دیکھو تراب، تم خود ہی تو کہا کرتے تھے کہ انسان ہر وقت سیکھتا ہے، تو تم نے بھی سیکھ ہی لیا نا، اور ان درگاہوں کو دیکھو تو صحیح تراب کتنا رش ہے۔ کیا یہ سب لوگ غلط ہیں؟ دیکھو روزانہ کتنے مریض شفایاب ہوتے ہیں۔ بالفرض اگر تمہاری بات کو درست سمجھ بھی لیں تو آخر کوئی تو ہے جو اس درگاہ پر آنے والی مرادوں کو پورا کرتا ہے، وہ مریض جن کو ہر ڈاکٹر علاج قرار دے دیتا ہے۔ وہ یہاں سے شفایاب ہو رہے ہیں، دل کا بائی پاس گردے کی پتھری تک صرف ایک دم سے نکل جاتی ہے۔ آخر کوئی تو ہے۔ عادل نے تراب کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھا۔ اچھا چھوڑو تراب، وہ عمل کیا بنا، ابھی وہاں ہی ہے۔ عادل سمجھ چکا تھا کہ تراب کسی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہاں یار، وہ ابھی وہاں ہی ہے۔ یار تم آخر اس سے چاہتے کیا ہو؟ ایک طرف تو تمہیں اس کی اتنی فکر لاحق، اور دوسری طرف تم نکاح کی بھی بات بھی نہیں کرتے خود کو، اور اس کو اس مشکل سے نکالتے کیوں نہیں؟ سادہ سی بات ہے، اس کے تمام مسائل کا حل تمہارے پاس ہے، بس تمہیں اس رشتے کو نام ہی تو دینا ہے۔ عادل کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا تم نے کہہ دیا؟ تراب کے چہرے پر بے بسی آیا تھی۔ کیا مطلب آسان نہیں ہے؟ لڑکا لڑکی راضی ہیں، اوپر سے لڑکی ایک لاوارث کی طرح ہے، باقی رشتہ دار بھی تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ رہی بات تمہارے گھر والوں کی تو وہ بھی آخر مان ہی جائیں گے۔ تراب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ لاوارث وہ تب تک ہے جب تک وہ اکیلی ہے، جیسے ہی میں اس نکاح کی کوشش کروں گا اس کے 36 وارث منظر عام پر آ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ تراب جو اب اس سے غافل ہیں وہ تب بھی غافل ہی رہیں گے؟ نہ، ارے نہیں، جیسے ہی یہ خبر عمل کے والدین تک پہنچے گی وہ عمل کو قتل کر دینا بہتر سمجھیں گے، بجائے کہ میرے سے نکاح کر دے۔ ابھی وہ اس سارے چکر سے لالم ہیں۔ دوسری بات کہ میرے ماموں وغیرہ کم سے کم اس پر ہی راضی ہو سکتے ہیں کہ میرے ابا ان سے خود رشتے کی بات کریں، اور پھر وہ مہینوں انکار کے بعد اقرار کرے۔ اور تم سوچ سکتے ہو کہ میرے ابا اس لڑکی کے رشتے کی بات کریں گے جو ان کے ایک دشمن کی بیٹی ہو اور دوسرے دشمن کے پاس ہو؟ یار ہماری فیملی 10 سال سے ایک دوسرے کے گھر تک نہیں گئے، رشتہ داری تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہاں یار، یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو، تو پھر کیوں اس پر اتنا ٹائم، اتنا پیسہ اور اتنے جذبات ضائع کر رہے ہو؟ وہ بیچاری بھی تمہاری امید پر بیٹھی ہے۔
یار ویسے ایک آئیڈیا ہے، اگر تم اس کی بہن سے بات کرو یا اس کی کزنز سے، وہ تمہاری بھی تو کزنز بنتی اور ان کے تعلقات تو ہر طرف ہیں، تمہارے گھر بھی، عمل کے گھر بھی، اور تمہارے ماموں گھر بھی۔ تراب ایک لمبی سانس لے کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تراب کیسا لگا آئیڈیا؟ ویسے بھی تم دونوں کا سارا چکر جانتی تو ہیں۔ عادل اپنے آئیڈے پر پرجوش تھا۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ جو شخص ایک بار کسی مقام پر پہنچ جاتا وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے برابر آئے۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کی امداد تو کر سکتا ہے مگر اپنے برابر کبھی نہیں آنے دے سکتا۔ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے میرے بھائی کے جتنی بھی اس کی کزنز ہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ عمل ایک اچھی زندگی گزارے۔ وہ ہمدردی تو جتا سکتی ہیں مگر عملی طور پر کوئی مدد نہیں کرے گی۔ ان کو یہ بہتر لگتا ہے کہ عمل کو مظلوم رکھ کر تھوڑی ہمدردی دکھا کر اس پر احسان جتا سکے۔ اب ایسی بھی بات نہیں رہی تراب کہ کوئی تم لوگوں کی مدد نہ کرے، تم لوگ کسی اچھے کام کے لیے ہی بول رہے۔ عادل تراب کو حوصلہ دینے کے لیے اس کو تھپکی دیتا ہے۔ یار لڑکیوں میں ایک خامی پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس چیز کی خواہش کسی دوسری لڑکی کے لیے نہیں کرے گی جو ان کو خود نہ ملی ہو، مگر ان کو اس چیز کی چاہت رہی ہو۔ جیسا کہ اب عمل کی کسی کزن کی لو میرج نہیں ہوئی، اب کوئی بھی نہیں چاہے گی کہ عمل لو میرج، ہاں اوپر سے جتنا مرضی مکھن لگوا لو۔ یار تراب ایک آئیڈیا ہے، اگر تم چاہو تو ایک طریقہ ہے جس سے تمہارے ماں باپ اور عمل کے خاندان کی صلاح بھی ہو سکتی ہے اور تم دونوں کا نکاح بھی۔ عادل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تراب عادل کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ اچھا کیا آئیڈیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں عجیب لگے مگر بات یہ ہے کہ ہم پیر صاحب سے کوئی تعویذ لے آئیں، کوئی نوری جادو یا کالا جادو۔ عادل جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کا تراب کچھ کہتا عادل نے اپنی بات کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیے۔ دیکھو یہ غلط نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے کام ہوئے ہیں۔ صرف ایک تعویذ سے شادی شدہ عورت کی طلاق اور پھر من پسند شخص سے شادی، ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی تم درگاہ کی حقانیت جان چکے ہو، کوشش کر لیتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم درگاہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میں کسی کالے یا نوری جادو پر یقین نہیں رکھتا۔ یار کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم پاگل ہو چکے ہو عادل۔ عامل کو دوسرے شہر آئے 10 دن گزر چکے تھے۔ ان 10 دنوں کے ایک ایک لمحے میں عامل نے تراب کو سوچا تھا، اپنی بے بسی کو محسوس کیا تھا، اپنے گھر کو ڈھونڈا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی کہ کوئی اس کو بوجھ تصور نہ کرے۔ گہرائی سرد رات میں نیلے آسمان تلے وہ تنہا مسئلے پر بیٹھی اپنی بے بسی پر نوحہ کنا تھی۔ قدرت کے آگے بھلا کون ٹک سکتا ہے؟ وہ چاہے تو صبح کے بادشاہ کو شام تک فقیر کر دے اور صبح کے فقیر کو شام تک رئیس شہر۔ آکتنے امتحانات رہتے ہیں، تیری ہر رضا میں راضی رہنے والی تیرے ایک کن کی امید پر بیٹھی ہے۔ کتنا آزمائے گا؟ بس کر، ترس کھا۔ تو جانتا بھی ہے کہ کیا کیا لیا تم نے مجھ سے؟ نہ کبھی شکوہ نہ شکایت، مولا اب بس کرنا۔ ماں باپ نہیں دے سکا مجھے، بہن بھائی بھی نہیں، بچپن بھی نہیں، جوانی بھی نہیں، تعلیم بھی نہیں، تربیت بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، جوتے بھی نہیں، یہاں تک کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں۔ اور کتنی قربانیاں مانگتا ہے تو مولا، اور کتنا آزمائے مجھ کو۔ بس کر مولا، میں تھک چکی ہوں مولا۔ سردی کی سرد راتوں میں، گرمی کے گرم دن میں کب تم نے نہیں آزمایا؟ اگر تراب بھی نہیں دے سکتا مجھے تو چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ سردی کی سرد رات میں مسئلے پر کانپتی عمل کے آنسو بھی شائق ہو چکے تھے، آنکھیں رو رو کر تھک چکی تھی۔ عامل نے دا مانگتے الجھانا انداز میں آسمان کی طرف دیکھا اور بارش کا ایک قطرہ عامل کے چہرے پر آن گرا۔ قدرت جو طے کر لیتی ہے اس سے پیچھے کب ہٹتی ہے؟ وہ خدا بہت لاپرواہ ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش کی ہلکی بوندیں تیز آندھی کے ساتھ طوفانی بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جمع دینے والی ٹھنڈی تیز ہوا اور طوفانی بارش کا مقابلہ آخر کتنی دیر تک عمل کر سکتی تھی؟ وہ کانپتے بدن کے ساتھ چھت سے نیچے اتری اور پھر صحن میں کھڑی بند کمروں کے دروازوں کی طرف دیکھنے لگی۔ کبھی ارم کے دروازے کی طرف جاتی تو کبھی اس کی نند کے دروازے کی طرف، مگر دروازے پر دستک دینے کی ہمت کہاں تھی؟ وہ خود کو بوجھ نہیں بنانا چاہ رہی تھی۔ آخر بے سوچ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے بستر کو اپنے گرد لپٹ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ بارش کہاں روکنے والی تھی؟ عامل اپنی گرم سانسوں کو اپنے ہاتھوں میں پھونک پھونک کر بارش کے روکنے کے انتظار میں تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ارم کا دیور، جس کی آنکھ اچانک کھل چکی تھی، وہ عامل کو بارش میں بیٹھا دیکھ کر وہاں پہنچ گیا۔ عامل تم پاگل تو نہیں ہو کیا؟ اتنی سخت سردی اور تم بارش میں بیٹھی ہو؟ اس نے جلدی سے ارم کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر شاید سرد رات نے سب کو گہری نیند سلا دیا تھا۔ عامل اٹھو، اندر چلو۔ آٹھو بھی۔ عامل خاموشی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید سردی کی شدت سے وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس نے عامل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کمرے کی جانب لے گیا۔ عامل کمرے کے دروازے کے قریب جا کر رک گئی تھی۔
شاید وہ اندر جان سے گھبرا رہی تھی۔ یقین رکھو مجھ پر عامل، ورنہ باہر بارش میں مر جاؤ گی۔ عامل مسلسل دروازے پر خاموش کھڑی تھی۔ اس نے عامل کو کھینچا اور اپنے گرم بستر پر گرا دیا اور پھر جلدی سے کچن میں گیا اور ایک گرم چائے کا کپ لا کر عامل کی طرف بڑھا دیا۔ عامل چائے کے کپ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ملایا، پی لو، یقین رکھو ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عامل نے چائے کا کپ پیا اور بستر میں لیٹ گئی، جبکہ وہ لڑکا دروازے کے درمیان کرسی رکھ کر بارش کے نظارے لینے لگا۔